اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت کہا لہم ان سے رسولہم رسول کی جمع رسول ان کے رسولوں نے قالت لہم رسولہم ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحنو ان نہیں نحنو ہم ہیں الا مگر بشرم انسان مثلکم مثلو طرح کم تمہارے ان نحنو الا بشر مثلکم ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح انسان اگرچہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں ولیکن لیکن اللہ یمنو احسان فرماتا ہے علی اوپر میں جس پر یشاء وہ چاہتا ہے من سے عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس احسان فرما دیتا ہے تو وہ باقی بندوں سے بلند رتبہ ہو جاتی ہیں وَمَا اور نہیں ہے اور نہیں کانا ہے لنا ہمارے لیے ان یہ کہ نأتیکم نأتیہ ہم لائیں کم تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان اور یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائیں الا مگر بإذن اللہ ساتھ حکم کے اللہ کے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لائیں وعلی اللہ وعلی اور اوپر اللہ کے فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون مومنوں کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے ہم پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھے ہیں کہ مکذبین نے کفار نے اپنے اپنے دور میں اپنے نبیوں رسولوں پر اعتراضات کیے انہیں بشریت کا طعنہ دیا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ وہ دین مذہب لے کر آئے ہیں یعنی ہمیں اپنے ان بتوں سے عبادت کی روک رہے ہیں کہ جن کی طرف ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لائیں اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رسولوں کا جواب ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا فرمایا قالت لہم رسولہم ان کے رسولوں نے ان سے کہا تو یہ جو قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی چیز پر اعتراض کر دے مبلغ سے داعی سے تو وہ اس اعتراض کا تسلی بخش جواب دے اس پر غصے میں جلال میں نہ آ جائے اور گالی گلوچ پر نہ اترے بلکہ جو حقیقت ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر دیں اس لیے ان کے رسولوں نے رسول اعظام نے ان کے ان بے ڈنگے سوالوں کا بھی جواب دیا تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں لباس بشریت میں نفس بشریت میں اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے ہم تمہاری طرح انسان ہیں ہم کوئی نوری مخلوق نہیں ہے یا ناری مخلوق نہیں ہے جس طرح فرشتے نوری مخلوق ہیں یا جس طرح جنات ہیں ناری مخلوق تو ہم اس طرح نہیں ہیں بلکہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح ہیں اور اس کی ریزن میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی
کہ اللہ چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، لہٰذا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے قلبی ملان کے لیے انہی کے اندر میں سے اپنے رسولوں کو چنا، اپنے انبیاء کا انتخاب کیا۔ مگر آگے وہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بشریت ہونے میں ہم تمہاری طرح ہیں، ہمارا جسم ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا ناک ہے، ہماری ٹانگیں ہیں، یہ سارا نفس بشریت جو ایک بشری لبادہ ہے، ہم تمہاری طرح ہیں۔ مگر اس سے اوپر ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے، نبوت کے لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ پھر عام بشریت سے ان کا مقام جدا ہو جاتا ہے، عام بشر سے افضل ہو جاتے ہیں، عام بشر سے وہ رفعت پا جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے یہاں ذکر کر دیا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ بندہ اپنی ریاضت مجاہدہ سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ واہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ملتی ہے، جو سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں بھی فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت کے رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا ہے، کس کی طرف وحی بھیجنی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، رسالت کے مقام کو ممتاز کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل لے آئیں۔ ویسے تو انبیاء کرام نے انہیں کثیر دلائل دکھائے، کثیر معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ اپنے فرمائشی معجزات کر رہے تھے، اور فرمائشی معجزات ان کے قبول نہ کرنا کہ جو دوسرے معجزات دے کر ایمان نہیں لائے، وہ اپنے فرمائشی معجزات پورے ہو کر بھی اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایمان نہ لاتے۔ اس لیے رسول اعظام نے کہا کہ ہم صرف وہی معجزات لاتے ہیں، وہی دلیل تمہارے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہو، اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اس میں ہماری خواہش، ہمارے نفس کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور ان کے یہ فرمائشی معجزات اس لیے پورے نہیں ہوئے کہ وہ صرف ہٹ درمی سے پوچھ رہے تھے، اناد سے پوچھ رہے تھے۔ جس طرح پہلے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، یہ بھی معجزات دیکھ کر انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا ہر نبی کو اس قدر معجزات دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے، یعنی ہر نبی کو اتنے معجزات دے دیے گئے کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی شخص ایمان لے آئے، اور مجھے وحی قرآن مجید کی شکل میں عطا کی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین، میرے پیروکار تمام نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4981، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 239۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کو معجزات عطا ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر کوئی بھی سادہ بندہ، صاحب عقل بندہ ایمان لے آتا، مگر جو ہٹ درم تھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان تھے ہر دور میں، وہ ایمان نہ لائے۔ پھر آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب نبی اور رسول اپنی دعوت پہنچاتے رہے اور انہوں نے
ان دشمنوں کی، کفار کی، مکذبین کی پرواہ نہیں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حق کی راہ میں روڑے اٹکانے والے پھر وہ جو مبلغ ہے، دائی ہے، وہ ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جان سے مارنے کی، مال لوٹنے کی، عزت کی پامالی کی، اس طرح دیتے ہیں دھمکیاں۔ تو جن نفوس قدسیہ کو اللہ تعالی نے چنا، انبیاء اور رسول، وہ تو ان سے ڈرنے والے نہیں، ان دھمکیوں سے، گیدڑ ببکیوں سے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، جو اہل ایمان ہوتے ہیں انہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ جب اہل ایمان توکل کرتے ہیں تو ہمارا بھی توکل اللہ پر ہے کہ ہم تو اعلیٰ درجے پر ہیں، ہمیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 12، اس میں ارشاد فرمایا وما لنا، وما لنا، وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اور ہمیں کیا ہے، اللہ کے نا، اللہ یہ اصل میں ان لا تھا، یہ کہ نا، اللہ یہ کہ نا، نتوکلا ہم بھروسہ کریں، اللہ اوپر اللہ کے، وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد حالانکہ ہدانا اس نے دکھائی ہے ہمیں، سبلنا راہیں، ہماری راہیں، ہدانا سبلنا اس نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ اور ہم ضرور صبر کریں گے، اللہ اس پر، ما جو آزیتمونا، آزیتمو تم جو تم اذیت دیتے ہو نہ ہمیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اور اوپر اللہ اللہ کے، فَلْيَتَوَكَّلْ توکل کرنا چاہیے، المتوکلون توکل کرنے والوں کو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی انبیاء کرام کا کلام جاری ہے۔ گزشتہ جو گزرے، جو اپنی قوموں کو جواب دے رہے تھے، انہوں نے یہ کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری مخالفت سے، تمہاری عداوت سے، جو تم تکالیف اذیتیں پہنچا رہے ہو، ہم ان سے ڈر کر ہدایت کی راہ چھوڑ دیں، تبلیغ رسالت کی راہ چھوڑ دیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے، کیوں ہم چھوڑ دیں اور ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا حالانکہ اس ذات نے، اس خدا نے، خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں کامیابی کی، ہدایت کی راہیں دکھا دی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ عام انسان جو ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالی ہدایت کی راہ دکھا دے، ایمان کا نور عطا کر دے، جو کامل اللہ پر یقین کر لے، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی مخالف اس کے قدم کو نہیں ڈگمگا سکتا، لوگ ہار جائیں گے۔ اور انبیاء کرام اور رسول اعظام یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مخالفین کے ڈر سے حق کی راہ کو چھوڑ دیں، رب کے پیغام رسالت کی تبلیغ کو چھوڑ دیں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ وہ براہ راست اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور پھر جو راہ حق کا مسافر ہوتا ہے، عام مسلمان، عام مومن، پھر اوپر درجے میں جس کو جتنا فہم دین نصیب ہو گیا، محدث، مفسر، فقیہ، عالم دین، شیخ الاسلام، مجدد، جتنے بھی اسلام میں آئے، جس کسی کو جتنا فہم نصیب ہو گیا، وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مخلوق خدا کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، جب کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن پر رب تعالی عام انسانوں کی نسبت ہدایت کے، نور کے کتنے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ تو وہی انہوں نے فرمایا وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اس نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھا دی ہیں۔ تم یہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر راستے کھول دیے، تو ہم کیسے رب تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ دیں؟ رب تعالیٰ کی راہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہر نبی، ہر رسول کی ان کی استعداد اور طاقت کے مطابق ان پر ہدایت، معرفت، یقین، ایمان، نور کے دروازے ہر نبی، ہر رسول کی استعداد کے مطابق کھلے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں شفاعت کروں گا، میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا، کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی ہے، یعنی کسی نبی پر لوگ اتنا ایمان نہیں لائے جتنا مجھ پر لائے ہیں۔ اور بعض انبیاء ایسی ہیں جن کی ان کی امت میں سے صرف ایک فرد نے تصدیق کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 330۔ مطلب یہ جس طرح نور، ایمان، ہدایت، معرفت رسولوں کی استعداد کے مطابق دروازے کھلتے ہیں، اسی طرح ان کے فالوورز بھی وہ بھی مختلف لحاظ سے ہوتے رہے ہیں۔ آگے ان کے جو فالوور ہیں، ان کے راہ پر چلنے والے، ان کی تعداد بھی مختلف ہوتی رہی ہے۔ تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرما دی کہ بعض ایسے نبی ہوئے کہ جن کے ساتھ صرف ایک فرد تھا، باقی پوری قوم ایمان نہیں لائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول پر ایسے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ جو اذیت تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے۔ تو انبیاء صبر کے پیکر ہوتے ہیں، وہ جب مشن پر چلتے رہے تو پھر ساتھ، کیونکہ یہ دعوت حق کا مشن ایسا ہوتا ہے، اس میں صبر ضروری ہوتا ہے، اس میں ہر بندے کی بات سننی ہوتی ہے، ہر بندہ ٹچکریاں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، دعوت کرتا ہے، تو جو بندہ، جو مبلغ، جو داعی جذباتی ہو جائے وہ اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے حق کے ساتھ صبر ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کہ جو بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل رکھنے والے ہیں، انہیں اللہ ہی پر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات برحق ہے اور وہ ایسی قدرت، ایسی طاقت کی مالک ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے، کل طاقت و قدرتوں کی مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کی زبانی توکل کے بارے میں پڑھا، صبر کے بارے میں پڑھا، اور جو ہم نے درس لیا ان کے دعوت سے، تبلیغ سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا نور عطا فرمائے اور ہمیں اس میں سے ہدایت عطا فرمائے۔
قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔